دنیا میں خوارج کے ذریعے جو فتنہ رونما ہوا، ذوالخویسرہ تمیمی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا اے محمد اعدل فإنک لم تعدل، آپ انصاف کرو، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ یہ فتنے جب رونما ہوئے تو انہوں نے صحابہ کو کافر کہا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کافر کہا، اہل بیت کو کافر کہا، عام صحابہ کو کافر کہا، تمام حکام کی تکفیر کی، پوری دنیا کے اندر فتنے اور فساد کی گرم بازاری ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں خوارج کا بدترین رول ہے۔ اور اس کے بعد خوارج کے بعد جو فتنہ برپا ہوا وہ جہمیہ کا ہے، معتزلہ کا ہے۔ لیکن اصل فتنہ جو ہوا روئے زمین میں، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا فرقہ جو رونما ہوا وہ خوارج کا، جو صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے، صحابہ کے فہم سے ہٹ گئے۔ اس لیے ہٹے کہ انہوں نے قرآن کے پڑھنے پہ محنت کی لیکن سمجھنے پہ محنت نہیں، قرآن کو اپنی عقل سے سمجھا، صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں سمجھا۔ یہ اصل ہے، یہی معیار ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں بھی فتنے رونما ہوں گے، انسانیت پہ شرما رہی ہوگی، قتل و خون کی گرم بازاری ہوگی، مسلمان آپس میں ٹکرائیں گے، پوری دنیا کے کفار مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ خوارج کا ظہور ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو عبداللہ بن عمر کی وہ روایت سنانا چاہ رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، ینشأ نشء یقرؤون القرآن فإن القرآن لا یجاوز حناجرهم۔ نہ صرف صحابہ کے زمانے میں بلکہ آخری زمانے میں نوخیز لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ کیا ہوگا پھر؟ کلما خرج قرن قطع، جب جب ایسے نوخیز لوگ برپا ہوں گے، حکام کی تکفیر کریں گے، مسلمانوں کو کافر کہیں گے، مسلمانوں میں اختلاف و فتنے ڈالیں گے، جب جب ایسے لوگ دنیا کے صفحات پہ ظاہر ہوں گے، فتنے کے لباس میں ظاہر ہوں گے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے 20 مرتبہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنائی ہے، کلما خرج قرن قطع، جب جب یہ لوگ برپا ہوں گے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ سب کے سب عقل سے پیدل ہوں گے، اپنے آپ کو محدث سمجھیں گے، مفسر سمجھیں گے، مؤرخ سمجھیں گے۔ آج دیکھیے چینلوں پر ایسے لوگ برپا ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو مفسر قرآن کے روپ میں ظاہر کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو محدث کے روپ میں ظاہر کیا، قرآن اور حدیث کے الفاظ صحیح نہیں پڑھ سکتے، وہ مسائل کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اسی خوارج کا منہج ہے۔ اس لیے صحابہ کا منہج ہے کہ علماء سے علم حاصل کرو۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود نے کہا لا يزال الناس الصالحین متماسکین ما اتاهم العلم من اکابرهم فاذا اتاهم العلم من اصاغرهم ہلکوا، لوگ متحد رہیں گے، امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے، الفت و محبت کے ساتھ رہیں گے، فتنے اور فساد کی گرم بازاری سے دور رہیں گے، جب تک علم بڑے علماء سے آئے گا، جب علم نوخیزوں سے آئے گا، جب علم کمزور لوگوں سے آئے گا، جب علم نوخیز سے آئے گا، کمسن لوگوں سے آئے گا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، رواه احمد۔ قیامت کی علامت یہ ہے نوخیز لوگوں سے علم لیا جائے گا، کم عمر لوگوں سے علم لیا جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جاہلوں سے علم لیا جائے گا۔ ایک تو نوخیز ہے، تجربہ نہیں ہے، پھر کمسن ہے لیکن محدث بن گیا، مفسر بن گیا۔ ایسے لوگ خوارج کے منہج پر ہیں، انہیں بڑے علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کا علم ہو یا حدیث کا علم ہو یا تفسیر کا علم ہو، انما العلم بالتعلم، علم استاد شاگردی کے رشتے سے آئے گا، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى، حاصل کرنے سے آئے گا، اور حلم بردباری اختیار کرنے سے آئے گا۔ جو خیر کو چاہے گا اسے خیر دیا جائے گا، جو شر سے بچنا چاہے گا اسے بچایا جائے گا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔